ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بلکہ دل کے کھنڈرات سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا یہاں آنا مبارک ہو۔ نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ اب میں بلا تاخیر خطاب عام کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے سرمایہ، ہماری جماعت کے نامور سکالر مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ میں درخواست کروں گا علامہ محمد عمر صدیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تبارک و تعالی حاکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ بھائی یہاں پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وزاق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ سامعین محترم، مجھ سے قبل آج کے پروگرام کے نقیب آج کے پروگرام کی غرض و غایت بیان کر رہے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے یہاں کسی شخصیت کو مضروب کیا اور مذہب کے نام پر جتنی وہ بے مذہبی کر سکتے تھے وہ کر کے گئے ہیں۔ ان کی گالیوں پر، ان کے اونچے ہتھ کنڈوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کو اہل حدیثوں کا محسن قرار دیتا ہوں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے اور لوگ اہل حدیث ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، کچھ باتیں میرے اکابرین کی نسبت کہی گئی، یہ بات یاد رکھو، مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے، اور ہم وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث ہو یا قرآن و حدیث کے زیر اثر ہو۔ ہمارے کسی بڑے نے اگر کوئی ایسی بات کہی یا لکھی جو ان کی سوچ کے مطابق قرآن و حدیث کے زیر اثر نہیں، تو یاد رکھو وہ اس نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہے، میری جماعت کے لیے نہیں لکھی، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں تورات بھی آسمان سے آئی، زبور بھی آسمان سے آئی، انجیل بھی آسمان سے آئی،
قرآن کے ہوتے ہوئے یہ آسمانی کتابیں چل سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث موسیٰ ہے، حدیث عیسیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے حدیث موسیٰ اور عیسیٰ چل سکتی؟ جب تورات، زبور، انجیل حدیث موسیٰ اور حدیث عیسیٰ نہیں چل سکتی تو بتائیے کوئی مذہبی انسائکلوپیڈیا یا کسی پیر کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی فقیہ کی مدون شدہ فقہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں چل سکتی؟ اگر کوئی کہے نماز پڑھتا ہوں پر موسیٰ نبی والی، نماز پڑھتا ہوں عیسیٰ نبی والی، اور لکھنے والوں لکھو، میری جماعت کا منہج لکھو، ہمارا عقیدہ ہے نماز محمدی کے ہوتے ہوئے نماز موسوی نہیں چل سکتی، نماز عیسوی نہیں چل سکتی، رب ذوالجلال کی قسم نماز محمدی کے ہوتے ہوئے ذرا زور سے بول کر کہنا نماز جعفری چل سکتی ہے، نماز حنفی چل سکتی ہے، نماز شافعی چل سکتی ہے، مالکی چل سکتی ہے، حنبلی چل سکتی ہے، بریلی چل سکتی ہے، دیوبندی چل سکتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم تعداد میں کم ہے، لیکن یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ اس ملک کا مستقبل اللہ کا قرآن ہوگا اور پیغمبر کا فرمان ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بیٹا سنتے جاؤ۔ دوسری بات کہتا ہم اہل سنت ہے، ہمارا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا ہے۔ سونی جماعت ہے جدا بانی آمینہ دا لال ہے، آئے پیاری جماعت ہے، سنو سنو، آئے اہل سنت وہ جماعت ہے جنہوں میرا مصطفیٰ اہل سنت آکے، حضرت عبداللہ ابن عباس اہل سنت آکے، مولا علی اہل سنت آکے، یارویں والا پیر اہل سنت آکے۔ اب بدتی جو بولو بولو بولو، اب بدتی جو کتاب کوئی میں ہمیں نہیں پیاندا، اب اللہ غلط ہوئے، بات غلط ہوئے، جنا نہ جنا ایک ہی ہویا، بات کر کے گیا پچھو مولوی صاحب کے دو گالا کٹھا چھڑیاں، کسائیاں دا بال، میں کسائیاں دا بال نہ ارائیاں دا پتر ہاں۔ جاؤ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں قبر پرستوں کے مذہب والوں کا نام اہل سنت اگر اللہ کے پیغمبر سے دکھا دو، جس حدیث کی کتاب سے دکھاؤ گے اس کتاب کے برابر 5,000 کے نوٹ تول کر دینا ہمارا کام ہے۔ اور میں نو گجرا والے نال نہیں لیا تحقیق کر لو پڑے۔ حضرات مولوی صاحب نے کہا، اور یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں میری یہ گفتگو لکھ لو، جو سن سکتے ہیں سنا سکتے ہیں سنا دو، بلاتی ہے موجے کے طوفان میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، کھاؤ حلوے اور بات اہل حدیث طالب علم کے ساتھ، جاؤ رب ذوالجلال کی قسم یہ فقیر کی پیشین گوئی ہے، نوٹ کر لو، آج کی اس تقریر کے بعد کوئی مائی کا لال گیدڑ کبھی اہل حدیث کو للکارنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہاں ہاں ابھی حضرات ابتدا کرنے لگا ہوں بریلویت سے، مذہب تو ہے حنفی بریلوی، حنفی پر دیوبندی بھائیوں کی طرف سے پیغام آیا ہے
عمر صدیق آیا تے ساڈے ال پھیرا نہ آوے. یہ ادھار رہا. ہم نے کبھی ابتدا نہیں کی، کبھی چھیڑا نہیں، اور اگر کوئی چھیڑے پھر چھوڑا بھی نہیں. تمہاری ایسی کی تیسی، کبھی چھیڑو نہیں. ذرا توجہ کرنا میری طرف. بریلویوں کے 6 عقیدے. کتنے عقیدے؟ 6. بریلویوں کے 6 عقیدے. پہلا عقیدہ، اگر نبی نہ ہوتا کل کائنات نہ ہوتی. گنتے جانا توجہ کے ساتھ، توجہ میری طرف ہے. پہلا عقیدہ، لولا کلمہ خلقت الافلاک، نبی آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. دوسرا عقیدہ، نور من نور اللہ کا، کہ نبی اللہ کے نور سے نور ہے. تیسرا عقیدہ مختار کل کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے. چوتھا عقیدہ حاضر و ناظر کا. یاد ہے؟ بھول گئے. پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ نبی نہ ہوتا کائنات. دوسرا عقیدہ نور من نور اللہ کا، نورم. تیسرا عقیدہ مختار کل. چوتھا حاضر و ناظر کا، حاضر و. پانچواں عالم الغیب کا، عالم الغیب کا. چھٹا عقیدہ بریلویوں تمہارا جشن عید میلاد النبی. جشن عید میلاد بڑے انصاف کے ساتھ کہتا ہوں، جن کا ذہن یہ ہے کہ عمر صدیق گالیاں دے گا وہ مایوس ہوں گے. میں گالیاں نہیں دیتا، میں ایسے حوالے دیتا ہوں جو گالیوں سے بھی زیادہ ذلیلے لگتے ہیں. ہاں ابھی بات کرتا ہوں. ابھی بات. حضرات، فریق مخالفین کچھ ان کے احباب یہاں بھی تشریف فرما ہے. جس مسجد کی انتظامیہ نے پروگرام کروایا شاید وہ بھی سن رہے ہو. جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ان تک بھی یہ بات پہنچاؤ. تانڈے والا کے اندر کتنی مسجدیں اہل حدیثوں کی؟ 20-22 مساجد ہیں. کتنی مساجد ہیں؟ اور بریلویوں کی کتنی ہے بھائی؟ اندازہ بتا دو کتنی ہے. چلو جی 30 لگا لو ان کی. 35 ہے، 3 لا لو یار. 30 ان کی 20 ہماری. 30 ان کی 20 ہماری. جاؤ اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں. اور CID والوں لکھو تم بھی، عمر صدیق کو جوالہ سے اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہے. یا ہماری مساجد کے باہر لکھ دینا جامع مسجد اہل سنت حنفی بریلوی، یا تمہاری 30 مساجد کے باہر لکھا جائے جامع مسجد اہل. کیوں بھائی اختلاف کو ختم کرنا کہ نہیں کرنا؟ یا میری عوام بریلوی، یا تیری عوام اہل حدیث، یا میری جماعت کی مساجد تیرے پاس، یا تیری جماعت کی مساجد میرے پاس. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، تم بھی چاہتے ہو. تمہارے 6 عقیدے ہیں. کتنے عقیدے؟ پھر بولو کتنے؟ تانزے والا میں کوئی گرجا ہے؟ اور بولو ڈرتے ہو ہے؟ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں. چلتے ہیں گرجا گھر کے اندر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. قاضی صاحب یہ 6 عقیدے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے ہیں، عاشقوں کے عقیدے ہیں، محبوں کے عقیدے ہیں، مدینہ مدینہ کرنے والوں کے عقیدے ہیں، مدینے آؤں جاؤں کے عقیدے ہیں، ہوائے جانا سلام دینا والوں کے عقیدے ہیں، دم پہ پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود ان کے عقیدے ہیں، پل والوں کے عقیدے ہیں، دفن والوں کے عقیدے ہیں، مردے بخشانے والوں کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے عقیدے ہیں.
پادری صاحب ہمیں بتاؤ کہ یہ تمہارے بھی عقیدے ہیں، یہ تمہارے بھی عقیدے ہیں؟ قاری بشیر عزیزی صاحب تو شریف آدمی ہے، چلے گئے، اور انہیں پتہ بھی مولوی صاحب منجی ٹھوک لیے، شریف آدمی چلے گئے، جاؤ ہماری طرف سے قاری بشیر عزیزی صاحب ہوں گے، تم بھی اپنے کسی صاحب کو لے آؤ، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، مجھ کو بھی لے جانا، سعید اسد کو لے آؤ، اور کسی بڑے سے بڑے کو لے آؤ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، یہ 6 عقیدے عیسائیوں کے پادریوں کے عقیدے ہیں۔ ان کا عقیدہ عیسائیوں کا، اگر عیسیٰ نہ ہوتے کل کائنات نہ ہوتی، ان کا عقیدہ ہے، جیسے ان کا عقیدہ یہ بھی سن لو، وہ کہتے ہیں ساری کائنات سے قبل عیسیٰ، یہ کہتے ہیں ساری کائنات سے قبل نور، ساری کائنات سے قبل نور، وہ بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ، پیس پارٹ آف اللہ، یہ بھی کیا کہتے ہیں نور من نور اللہ، وہ بھی کہتے ہیں مختار کل، یہ بھی کہتے ہیں مختار کل، وہ بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر، یہ بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر۔ پیغمبر کی حدیث سے یاد آئی، فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، اور جوتا عیسائیوں کا میں نے تمہیں دکھایا ہے، ڈھونڈو مسلمانوں کے اندر کہ کن کے عقیدے ان کے مطابق ہے۔ صرف یہی نہیں، تمہاری طریقت، نقش بندیت، سہروردیت، رضویت، قادریت، اور یہ تمہارے جتنے بھی سلسلے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، یہ طریقت اور باطنیت یہ یہودیوں سے چوری ہے، اور عقیدے سارے عیسائیوں سے چوری ہے۔ آؤ اسی نقطے پہ ہمارے ساتھ فیصلہ کر، اپنا صدر بھیج دو، ہم بھی اپنا بھیج دیتے ہیں، 20 ہماری مساجد کے ذمہ دار، 30 تمہاری مساجد کے ذمہ دار ہیں۔ جاؤ پاکستان کے پادریوں کے پاس، اگر تمہیں یہ ہے کہ تاندرا والا کے پادری گڑبڑ کر دیں گے، جاؤ چلے جاؤ بریلی کے پادریوں کے پاس، پوچھو تمہارے عقیدے ہیں یا نہیں ہیں، اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں تو اتحاد کی دعوت لے کے آیا ہوں، یا سارے ادھر یا سارے ادھر کے ادھر، یہ اختلاف رہے ہی نہ، جلسے ہوئے ہی نہ، پولیس بھاگے ہی نہ، ڈائریاں لے کر بیٹھے ہی نہ، مجھے اسٹیٹ کو درخواستیں جائیں نہ کہ عمر صدیق کا رہے پابندی لگاؤ، اور جہاں جہاں لگاؤ گے فقیر وہی وہی جائے گا۔ ہاں بھائی یہ فارمولہ تمہیں منظور ہے؟ منظور ہے؟ کبھی ننکانے بھی گئے ہیں؟ ننکانے کوئی بندہ گیا ہو آپ میں سے؟ بس ہے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب چلے ننکانہ شریف بھی، چلے کہ نہیں چلے؟ جانا ہے ننکانہ، وہ میں نے تمہیں بریلی بھی لے کر جانا ہے، سیر کرنی ہے، چلو کر لیتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ جاؤ ننکانہ کے اندر، کل تمہارا، 10واں تمہارا، 40واں تمہارا، برسی تمہاری، اور مکھانے بھی تمہارے، چھولے بھی تمہارے، مردے بھی تمہارے، اور بخشنے کا طریقہ بھی تمہارا۔ اگر سکھوں سے نہ ملتا ہو، جاؤ رب ذوالجلال کی قسم ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دو گا، جاؤ۔ اور تمہیں ایک لطیفے کی بات بھی سناتا ہوں، ٹوپی سر سے اتار دے، ٹوپی اتر گئی، کہیں گے وابی بڑے گستاخ نے ہویا کی یہ سروں ٹوپی لا کے رب نہ لاڈا لاندے، رب نہ لاڈا لاندے، نقل ہماری اتارتے ہیں۔ اچھا چلو بھائی سمرن بات کر دیتا ہوں، میں نے کہا جی یہ جو نقشہ تو نے کھینچا ہے کس وجہ سے کھینچا ہے؟ تسی ہاتھ سینے تے بن دے ہو، تو میں کہا جی تسی کتنے بن دے ہو؟ کہنا جی اسی تے ایسے بن رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ناف کے کیوں باندھتے ہو؟ آنے شرارت اتو ہی اٹھتی ہے۔ پھر مولانا عبداللہ نثار صاحب کیوں نہ کہیں، وہ تو سچا کہتے ہیں شرارت جہاں سے اٹھتی ہے اللہ شرارت ہی پکڑ لیا کر۔ کیا مطلب؟ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ ٹوپی اتار لے سر پہ، کہتے ہیں وابی گستاخ۔ کیا کہتے ہیں وابی؟
ٹوپی سر سے اتار لے تو کیا کہتے ہیں وابی؟ اللہ اللہ اللہ. اچھا تے کمیز بھی لا دیو, سلوار بھی لا دیو, اگوں پچھوں اتوں تھلوں سارا ہی ننگا, کہیں گے پکا بلی پکا. سیرو لا دیو تے گستاخ, تے گلوں لکو لا دیو, اتوں تھلوں لا دیو, تے پھر کی آندے نے پکا بلی. تے پھر بیبیاں کر دے نے جا بابا رضی کول جا کے تو پتر لے آ. یہ حالت ہے ان کی. اور باتیں کس کو کرتے ہیں؟ پہلے حدیث کو. اور جاؤ, ہم ماسا کے شار نے کہا تھا ہم ان عورتوں کے بیٹے ہیں کہ جن عورتوں کا دامن کبھی ان کے خامدوں کے سوا نے کسی نے کھولا نہیں ہے. جا, تیرے بدماش پیر عورتوں کی عزت کو مذہب کے نام پر پامال کرے اور تو باتیں اہل حدیث کے ساتھ کرے. میں تو کہتا ہوں فکر کرو, پتہ کرو, پتہ کہ ان کی والدہ محترمہ بیٹا لینے کے لیے, ان کو لینے کے لیے کہاں گئی تھی. پتہ کرو اس بات کا. ہاں ہاں, اور الحمدللہ یہ نصیبہ ملا ہے تو صرف اہل حدیث جماعت کو ملا ہے. 300 عورتیں, راہ والی کا پیر 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا, ویڈیو بنی گجرانوالا راہ والی کا پیر. اتنی گندگی تمہارے اندر اور باتیں اہل حدیثوں کے ساتھ. حضرات قاری صاحب سے بڑے دسی ہم نے ہو رہے بھائی توجہ. ہاں ہاں, اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مولویوں نے 6 حلالے کیے. کتنے حلالے؟ 6. حضرات توجہ کرنا, ان کا مذہب سکھوں سے نہ ملے. اور CID والوں لکھو, سکھ کل نہ کرتے ہو ساری زندگی کے لیے پابندی لگا دو, 4 شیڈول میں ڈال دو, 16 MPA لگا دو, قبول کرنے کو تیار ہوں. 40واں نہ کرتے ہو, برسی نہ کرتے ہو, اور مردہ بخشانے کا طریقہ سکھوں والا نہ ہو, ساری زندگی کے لیے جیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر عقیدہ سکھوں والا ہو پھر بھائی پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر کیا؟ حضرات توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. ابھی ننکانہ سے ہم نے جانا ہے ہندوستان بھی. کدھر جانا ہے؟ ہندوستان بھی. توجہ بھائی, منجی چوک دینے دیکھیا نے کلمہ ہے فلماں میں کھانا نے تواڈے بھی بتھیرے بیٹھے ہیں. کئی بزرگ ایسے نے جنہاں ہندوؤں نال سکھاں نال زندگی گزاری. وہ جسے منجی چوک دینے کی آندے نے رام رام, ایک ہی آندے نے کلمہ ہے رام رام ستے, ادھر کلمہ شہادت, ادھر سیدھے ادھر پڑھے, ادھر سیدھے ادھر پڑھے, ادھر بھی شرینیاں ادھر بھی شرینیاں, ادھر بھی خیر و برکت, خیر و برکت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کچھ, ادھر بھی مزارات کی خیر و برکت. پاکستان کے اندر نشہ لینا ہو ان کے مزارات, عورت لینی ہو ان کے مزارات, برائی کرنی ہو ان کے مزارات, بے حیائی کرنی ہو ان کے مزارات. بھابیاں نو صرف تو پابندیاں لانا سے رکھے ہے. CID والا کبھی ادھر نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا جامعہ اشرفیہ میں, جامعہ نظامیہ میں, اور کبھی CID والے نہیں لکھیں گے سانو ذرا جامعہ نظامیہ کا کمرہ تے رکھاؤ جڑا حلالہ سینٹر ہے. حلالہ سینٹر, ہاں ہاں, مذہب کے نام پر سب سے بڑی بے غیرتی ہندوؤں کے مذہب کا حصہ ہے. لڑکی کے گھر میں اولاد نہ ہو کہتے ہیں پنڈت کے ساتھ سلاؤ سے. ہاں ہاں, ان کے مذہب کا حصہ ہے, مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا. اور ادھر کیا ہے, گھر کو بسانے کے لیے خاوند اپنی بیوی کا نکاح اپنے ہاتھ سے غیر مرد کے ساتھ کرتا ہے. اور اس پہ غیرتی پر میرے نبی کیا کہتے ہیں, لعن اللہ المحلل والمحلل له,
حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور کروانے والے پر بھی اللہ کی پیداوار حلالے کی اور باتیں اہل حدیثوں کے ساتھ، اور کبھی نہیں لکھتے سی آئی ڈی والے ہو اتنا ظلم کر رہے ہو، حلالے کر رہے ہو۔ عورت تھی ایک، کسی اہل حدیث اچھی عورت سے اس نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا تھا، شادی ہو گئی، عوام خبردار رہی لڑانے والے مولویوں سے، شادی ہو گئی، شادی ہوئی، بندے نے کہا تینوں 3 طلاق نے، کتنی طلاق؟ 3۔ ہوں صلح کران لگے دونوں کے گھر والے، کیا کہتے ہیں جی حلالہ کرا لو۔ عورت کے پاس آئے، تیرا حلالہ ہوگا پھر صلح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بیڑا گرک تہاڈا، نالے مینوں مارے، نالے دیوے نجائز طلاق تے اتوں حلالہ میرا، حلالہ کرو اے دا تے اس مولوی دا۔ ہاں ہاں، اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہو سکتی؟ آؤ رفع دین سینے پر ہاتھ باندھنے کو، اونچی آمین کرنے سے، تراویحات پڑھنے سے تمہاری جان نکلتی ہے۔ اہل حدیث بڑھتے رہیں گے اور یہودی، اور پھر بولو یہودی کیا کہتے ہیں کہ ندیم منکر قرآن نے جرم کیا ہے جی؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جاؤ، میرا نہیں میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نور ہدایت ہے، نور معجزاتی ہے، پر نور من نور اللہ، پھر بولو نور من نور اللہ۔ مولوی جا پورے قرآن سے ایک آیت، بخاری سے لے کر تحاوی تک ایک حدیث لے آ، تجھے صحت کی بھی معافی ہے جس حدیث میں یہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں اللہ کے نور سے نور ہوں، اللہ کے نور سے۔ مولوی صاحب نے حوالہ دیا کس کا؟ کہتے ہیں جی مصنف عبدالرزاق وہ دے چل، وہ مصنف عبدالرزاق جڑا 15ویں صدی میں تساں بنایا تھا کہ جاؤ عبدالحکیم شاہ قادری نے تیری جماعت کا محدث ہے، تو نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہتا ہے اس کی صحت اس کی مشکوک ہے، یہ صحیح ثابت نہیں۔ پہلے گھر والوں سے نبڑ لے، پھر اہل حدیث کے ساتھ بات کرنا۔ حضرات توجہ کیجئے میری طرف، قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ، آپ کی والدہ، آپ کے ددیال، آپ کے ننیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، آپ سوتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بھی تھے، آپ روتے بھی تھے، آپ کو سردی بھی لگتی تھی، آپ کو گرمی بھی لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے اندر زخمی بھی ہوئے، آپ کا خون بھی نکلا، آپ کے بدن پر زخم بھی ہوئے۔ آؤ اگر نور من نور اللہ ہے، اللہ کی بیوی بھی نہیں، اللہ کی والدہ نہیں، اللہ کی ماں نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ اٹھتا نہیں۔ آؤ اللہ کو سردی نہیں لگتی، اللہ کو گرمی نہیں لگتی، اللہ زخمی نہیں ہوتا، اللہ کا خون نہیں نکلتا، پتہ یہ چلا بشر سے سید البشر ہے، پر نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ حضرات مسئلہ آ گیا بڑا، ہم اہل سنت ہیں، اے وہابی نے، ہم سنی ہیں، سنی کنوں آندے سن سنا کے مسلمان ہونا، سن سنا کے ہم اہل سنت ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، جدو سنت ندیدی مننی نہیں اہل سنت اخوان دے کی تے قول صحابی دا رد کرنا تے ول جماعت اخوان دے کی۔ اور مسئلے بھی سمجھ لو،
رفع دین کر دے ہو؟ رفع الیدین کرنے پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، ابن الملقن رحمہ اللہ نے لکھا، تیسریوں محدثین نے لکھا، اور جاؤ بریلویوں تمہارے اندر جرأت ہے رفع دین نہ کرنے پر کسی محدث کی کتاب دکھاؤ، کتاب دکھانا تمہارا کام، 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دینا میرا کام۔ ہاتھ کتنے باندھے ہو؟ کتنے باندھے ہو؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ پہ جاگ دے ہو؟ کنیا نمازاں چچیاں آمین آندے ہو؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑے جڑے ستے نے اللہ نے فضل۔ ہاتھ کتنے باندھے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنے پر محدثین نے کتابیں لکھی، زیر ناف ہاتھ باندھنے پر کسی محدث نے کتاب، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، مولوی ایک مناظرے میں مجھے کہتا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا دلیل تم نے پیش کرنی ہے، ہاتھ تم باندھتے ہو سینے پر، دسو بریلوی سینے پہ ہاتھ باندھ دینے کہ نہیں باندھے؟ بریلوی سینے پہ ہاتھ باندھتے نے؟ پھر سوچ لو، ادھر والے آندے باندھتے نے تے ادھر والے آندے نہیں باندھتے نے کہ نہیں باندھے؟ اور باندھے نہیں یار، اور بیبیاں کو بریلویوں چپار نے دلیل پوچھی مجھ سے، سینے پر ہاتھ باندھتے ہو دلیل پیش کرو۔ میں کہ سونے سینے پہ ہاتھ تسی بھی باندھتے ہو؟ مینو کہنے لگا مولوی جی تمہیں بھلیکھا لگ گیا جی، تمہیں لگ گیا۔ میں کہ من تے نہیں بھلیکھا لگا، آدھا نہیں اسی تے ناف دے تھلے بننے ہیں۔ میں کہ تہاڈیاں بیبیاں کتنے بندیاں نے؟ کتنے بندیاں نے؟ عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں۔ میں نے اسے کہا تمہاری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے والی دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے، اور مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام۔ انہاں دی ماما بہناں ساڈیاں بھی ماما بہناں، ہمیں احترام کرتے ہیں، گالیاں دینے والے نہیں، بازاری زبان بکنے والے نہیں۔ تمہاری عورتیں، حنفی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، بتاؤ کیوں باندھتی ہیں؟ حدیث پیش کرنا تمہارا کام، اور مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا۔ نماز سی اثر تھی، نماز کیڑی کہ کویلا ٹائم سی، مسیتے آ گیا کہ بندہ 4 رکعت نماز اثر تے بغیر امام دے، امام کی کوئی نہیں سی، جڑے تھڑی منزل چون تھلے سے امام دے، جڑے اتلی منزل چون اتے سے امام دے۔ انہوں نے نیت کی تھی، انہوں نے کہا 4 رکعت نماز اثر تے بغیر امام دے۔ منہ میرا قبلے، قاری بشیر عزیزی صاحب بڑے تنہا آدمی ہیں، ان کی طرح کا ایک آدمی وہاں تھا، ہاں فٹافٹ سے کھڑا ہوا، کہتا ہے 4 رکعت نماز اثر تے بغیر امام دے۔ سجے بندہ کھلوتا ہے، پیچھے ٹوٹیاں لگیاں، اسے پکھا چلتا ہے، انہوں اپنی بھول گئی۔ وہ کہنے لگا پایا وہ تیری نیت کی تھے؟ انہوں نے کہا جتنے تیری لکھی ہے وہ اگے ہی میری لکھی ہے۔ باتیں والے دی سے کرتے ہو، اللہ کی قسم ان کے گھر نے ہمارے مسئلے حل کر دیے، ان کے گھر نے، ان کا نانا شاہ ولی اللہ ان کے جنم سے پہلے لکھتا ہے والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع فإن حدیث الرفع اکثر و اثبت۔ جا
حجت اللہ البالغہ تیرے مذہب کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو رفع دین کرتا ہے وہ مجھے نہ کرنے والے سے پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ رفع دین کرنے کی حدیثیں آتی ہے، رفع دین کرنے کی۔ اہل حدیث عالم سید فاخر الہ آبادی یہ انگریز دے دور وچ پیدا ہوئے، انہاں نہ انگریز کو اہل حدیث الاٹ کرایا۔ مولوی کہہ کر گیا کہ نہیں کہہ کر گیا؟ انگریز کا قدم ابھی نہیں لگا تھا۔ مولوی اگر تیرے اندر جرأت ہے میرے حوالے کا انکار کر، تانگنے والا کے چوک میں میری سزا گولی ہے۔ انگریز کا قدم ابھی انگریز کا قدم نہیں آیا۔ سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر مستق اہل حدیث کی کتاب پڑھی ہے، رسالہ نجاتیہ، رسالہ نجاتیہ۔ اس نے لکھا لوگوں دین اللہ کا قرآن پیغمبر کا فرمان ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم قول کولیاں مانتے ما اہل حدیثین دغار نشناسین باقول نبی چون و چرا نشناسین۔ ہم اہل حدیث ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے وہاں یعنی کہ چونکہ چنانچہ البتہ کرتے۔ لوگوں نے پکڑا ہوا سید فاخر الہ آبادی کو، مارے، کوئی ادھر سے مارے کوئی ادھر سے مارے۔ شاہ صاحب کے پاس لے کر آ گئے۔ شاہ ری آخر لگے ہو کیوں مار دے ہو، نیک بندہ چھڑ دے ہو۔ شاہ جی یہ نماز میں ہوں کڑھی کو ہوں تو انج کر دیں، کڑھی کو ہوں تو انج کر دیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو، پیغمبر کی یہ بھی سنت ہے، پیغمبر کی۔ سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب کو کہا شاہ صاحب اگر سنت ہے آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر سنت ہے آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو شاہ نے آخیا تو کر کے سواد لے لیا، تو کر کے سواد پر سن۔ سید فاخر الہ آبادی نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیوں کیا؟ صحابہ کا عقیدہ ہے پورا جہاں ایک طرف پیغمبر کی سنت ایک طرف، جہاں چوٹے کی نوک پر پیغمبر کی سنت کو سر کا تاج بنائیں گے، آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ بات کرتے والے توجہ کرو میری طرف، مسئلے سمجھو، باتیں رہ نہ جائیں۔ میں نے کہا 20 مساجد ادھر یا 30 کی 30 ادھر۔ آؤ شاہ ولی اللہ تمہارے نانا نے نہیں لکھا، انگریز کے قدم لگنے سے پہلے رسالہ نجاتیہ نہیں تھا۔ ابھی تیری عورتیں سینے پر ہاتھ نہیں باندھتی۔ اس مسئلے کو میں اور مثال کے ساتھ واضح کرنے لگا ہوں۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تھے کہ شیعہ مل پیا ملو شیعہ۔ میں کیا نماز میں ہاتھ کیوں چھڑ دے ہو؟ آندا جی جس نے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے، تے نال ہی فٹافٹ ایت پڑھ دیتی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، نال ہی فٹافٹ ایت پڑھ دیتی۔ میں کیا اچھا بھائی فطرت بچہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ میں وہ کپڑے نو ہاتھ پایا، میں کہ بھی لا، آندا کیوں؟ میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ستر دی کیا بات، دانت بھی نکلوا دے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو دند بھی، کیسی بات۔ لیکن نقطے کی بات تمہیں بتانے لگا، شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، بندے ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ ان کو کہو کہ تمہاری عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی جو دلیل ہے پیش کرنا تمہارا کام، مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا ہمارا کام۔ انہیں کو سینے پر ہاتھ باندھتے اہل حدیثوں کا مدد کیا تم نے چوری، تمہاری عورتیں، اور پھر چوری کر کے چھپا دیا، چوری کر کے گھر رکھے نا لکا کے، باہر نہ باہر کیوں نہ آئے، بھابیاں نے ساری دشمنی ہے۔ ہاتھ سینے پر ہم باندھتے تھے، چرا کے کہاں پہ رکھا؟ گھر میں تیری عورتوں نے عمل کیا۔ اور میں پھر کیوں نہ کہوں
کہ تیری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، دلیل پیش کرنا تیرا کام ہے، مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا میرا کام ہے۔ اونچی آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اللہ اللہ یقین جانو اینیاں گپاں مار دینے اخیر ہو چلی۔ رحمان ملک وزیر داخلہ امریکی ڈرون طیارے حملہ کرتے 50,000 فٹ اوپر سے، کہتا ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ساڑھے کو ٹیکنالوجی نہیں۔ جمعہ آیا، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور بڑی پرانی ہے وہ ساڑھے کو کہ نہیں ہے؟ کی ہے پتا تو بھی کوئی نہیں، مولوی آکیا ہے تو تجھے آکیا ہے، یہ نہیں کہا یار کیا ٹیکنالوجی ہے، سن لو ٹیکنالوجی کیا ہے۔ سن 65 دی جنگ ہوئی، جنگ کیڑی ہوئی؟ سن 65۔ پنجابی گلاں کدی کچے تھے کدی پکے تھے، کدی اردو کدی پنجابی، دھیان میرے آ۔ سن 65 کی جنگ ہوئی، پاکستان جنگ جیت گیا، بریلویوں نے بجائی بگلی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ولیاں نے جنگ جتائی۔ کتنے جنگ جتائی ہے؟ بابے جنگ جتائی۔ اچھا جی دلیل کی ہے تو کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک انڈیا کا کپتان ہوائی جہاز اڑانے والا مسلمان ہو گیا، ہوا کیوں؟ کہتے ہیں راضی دے پول جڑا نا پول راضی دا وہ میں بمب ماریا، پول اتنے دا اتنے ہی کہتے پھر میں تیارہ نیواں کر کے ماریا تو پھر پول اتنے دا اتنے ہی، پھر ہور نیواں کر کے جس نے میں بمب ماریا تو میں ویکھیا کہ ایک بابا ہرا چولا پا کے کھلوتا ہے، میں بمب مارنا تے بابا بمب جوپ لینا ہے۔ دسو بھائی ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ پاکستان کے سارے سجادہ نشین سبز کپڑا تلوسی دینے بھیجو وانا وزیرستان، امریکہ مارے ڈرون تے تھلے بابا جی بھج کے پھڑ لیں آ پھڑے آئی کیا گپے مار 140 فوجی برف تلے دبے ہیں، اور بتا دیوس سرداری پاکستان کا سرمایہ لگا کے اجمیر کے دربار پہ چادر چڑھانے والا گیا، تیرا اجمیر اور اجمیر فیل ہو گیا، کوئی پاک فوج کو بتا سکا نہیں۔ میں کہ اچھا جی 65 جنگ تو تھوڑے بابے جتا دیتی تے 71 والی ملک دو ٹوٹے ہو گیا، 71 والی سارے انڈیا میں مل گئے سن، غدار ہو گئے سن سارے۔ کیسی مجھے کا خیز باتیں کرتے ہو؟ بتاؤ فتح شکست دینے والا کون ہے؟ امام بخاری نے اونچی آمین کہنے پر باب باندھا، امام نسائی نے باندھا، امام ابن ماجہ نے باندھا، امام ابن حبان نے باندھا، امام ابن خزیمہ نے باندھا۔ جا دنیا کے کسی محدث سے آمین آہستہ کا باب دکھانا تیرا کام ہے، 5,000 ہزار کے نوٹ تول کر دینا اس کتاب کے ساتھ میرا کام ہے۔ کوئی مائکہ نہ آؤ، رفع دین نہ کرنے پر کتاب دکھاؤ، زیر ناف ہاتھ باندھنے پر جاؤ، آہستہ آمین پر تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو؟ کنیاں انہاں کو دلیل بڑی مضبوط جے، ہاں آنن بڑی مضبوط دلیل ہے، مضبوط دلیل ماشاءاللہ۔ یہ علاقہ بھی کاریاں دا ہے تے کاریاں لوگ سنتے بھی بڑے نے۔ دلیل کی ہے دی تراویاں 20 ہوندی تے 3 وتر ہوندی، انہوں نے جی چھڈو لفظ نے کھارا کر دیتا ہے، کیویں کر دیتا ہے؟ 3 تراوی نو 3 دی پنجابی وچ 3 تے 20 کنیاں ہو گئیاں؟ 3 مانتے ہو؟ دلیل تو مانتے ہو؟ تکسلے کا جواب تکسلے کے ساتھ اور مسئلے کا مسئلے کے ساتھ۔ تراوی بڑے غنے بڑے کلکلے شدہ مدہ، جب اسے قاری صاحب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قاری صحیح صاحب بھی پڑھیں تراوی تو چلو ٹکسلا جی تسا مارے ساڈا بھی سن لو،
ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾ ਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਤਰਾਸ ਹੋਏ ਆਂਦੇ ਨੇ कि नहीं आते तरा वी ये है तकसरा मसला क्या है बिना इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी और फिर मैं क्यों ना कहूं तू पढ़ के देख बुखारी तेरी टेंशन मुक जाए किताब और सलाती तरावी इमाम बुखारी ने सलातु तरावी का किताब कायम किया और हदीस लेकर आए मा काना यजीदु फी रमजाना वला फी गैरिही अला 11 रका पैगंबर रमजान में कितनी तरावी पढ़ते थे या तरावी आज पढ़ या बुखारी का नाम ना ले और ये सुन लो बुखारी अल्लाह ने एक ऐसी मजबूरी बना दी अगर मदरसे से बुखारी लगा दे निकाल दे मदरसा चलता नहीं तकरीब बुखारी होगी लोग चंदा देंगे बुखारी बुखारी अगर निकाल दे मदरसा चलता नहीं ते जे बुखारी पा दिए ते मजहब चलता बुखारी निकाल दे मदरसा नहीं चलता और बुखारी डाल दे फिर मजहब नहीं चलता हजरात आइए जरा अब मैं एक उसके बुनियादी एतराज की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ अंग्रेज दे कोलो नाए नायल हदीस लाड कराया ये दू पहला हदीस है कोई नहीं सर भाई उसने बात कही है या नहीं कही जाओ इसी बात पे 20 मसाजिद हमारी तुम ले लो या 30 अपनी हमें दे दो जाओ मैंने जो अपनी मसाल कुरान और हदीस से सलफ के मन से तुम्हारे सामने रखी है इसी पर इत्तेहाद की दावत देता हूँ हमारी मसाजिद तुम ले लेना या अपनी हमें दे देना ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी कि कभी हम तुम में जुदाई हो हमने तो पीछा नहीं छोड़ना तुम्हारा कब्र की दीवारों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे कब्र की दीवारों तक आओ इस बुनियादी नुक्ता को भी समझ लो कहता जी हम अहले सुन्नत है ये अहले हदीस है पूजे कब्रे और अहले सुन्नत करे हलाले और अहले सुन्नत चढ़ाए दुशाले और अहले सुन्नत जलाए दीनिये और अहले सुन्नत और करो अल्लाह की बगावते अहले सुन्नत रसूलुल्लाह के शरीक ठहराओ अहले सुन्नत वलियों के नाम पे मजहब बनाते जाओ चमकाते जाओ और अहले सुन्नत तुम अहले सुन्नत नहीं जो बंदी भी कहता है अहले सुन्नत ये भी कहता है अहले सुन्नत आज तक इन दोनों का इत्तेफाक ही नहीं हो सका कौन अहले सुन्नत साढ़े भी रसाले निकलते महीने बाद एक रसाले वाले दौरा पिया ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਦੀ ਜਰਾ ਰਾਹ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਅਦਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਜਰਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ देवबंदी हैं ना ये भी अहले सुन्नत व जमात हैं अंदा अहले सुन्नत व जमात के दो धड़े हैं एक को बरेलवी कहते हैं एक को देवबंदी कहते ना ना अहले सुन्नत व जमात एक के ये देवबंदी अहले सुन्नत नहीं बोलो बोलो देवबंदी अहले बोलो बाबा देवबंदी अहले सुन्नत हम हैं तवज्जो करो पत्नी उस रसाले वाले नू कि इनाम लभया पर मैं दावते फिक्र देना ते सुन्नी बनिया ते गैरत मत बनो खबरदार देवबंदी आले सुन्नत नहीं देवबंदी वहाबी हैं देवबंदी वहाबी हैं खुद अशरफ अली थानवी ने इस बात का इकरार किया है हम देवबंदी आले सुन्नत नहीं बल्कि वहाबी हैं बेशक पता नहीं उन्होंने क्या लभ्या रसाला है जी वो भी साढ़े नाल दे ने और सिर्फ फर्क कोई नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कौन से अहले हदीस है हजरात उसका ये इतराज है आंदे ने कि नहीं आंदे कि आंदे अंग्रेज के दौर में पैदा होए इदू पहला तुहाड़ियां किताबां कोई नहीं सन इदू पहला मसीत कोई नहीं थी और अंग्रेज से तुमने नाम इलाज करवाया जाओ मुहद्दिसीन ने जिस तरह हदीस पर किताबें लिखी हैं कोई बरेलवी हो देवबंदी हो कोई मुर्जी हो जामी हो कोई अशरी हो मातुरीदी हो कोई
کسی شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی کسی شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، آؤ امام بخاری نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے کتاب التوحید، امام ابن خزیمہ نے کتاب لکھی کتاب التوحید، حافظ ابن مندہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید، کتاب الایمان الشریعہ امام آجری کا، کتاب العرش ابن ابی شیبہ کی، کتاب السنہ امام احمد بن حنبل کی، کتاب السنہ امام احمد کے بیٹے کی، کتاب الرد الجامعہ امام دارمی کی، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی، کتاب العلوم حافظ ذہبی کی، اثبات و صفت العلوم مقدسی کی۔ جاؤ محدثین نے جو عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں وہ ساری جمع کر لو، بریلویوں تم بھی آ جاؤ، دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ، مالکیوں تم بھی آ جاؤ، جعفریوں تم بھی آ جاؤ، شافعیوں تم بھی آ جاؤ، حنبلیوں تم بھی آ جاؤ، حنفیوں تم بھی آ جاؤ، 73 گروہ آئے۔ اللہ کی قسم ہے ان عقیدوں کے مطابق اگر کسی جماعت کے عقیدے ہیں تو صرف اہل حدیث کے، اہل حدیث پاس ہے، باقی 72 کے 72 فیل ہے۔ جاؤ اسی بات پہ ہمارے ساتھ فیصلہ کر لو۔ ساری عقیدے کی کتابیں جمع کر لیتے ہیں، مسائل کی کتابیں جمع کر لیتے ہیں، عقیدے کی کتابیں محدثین کی جمع کریں گے، عقیدے ہمارے نکلے، مسائل کی کتابیں جمع کر لیں، رفع دین کی، فاتح خلف الامام کی، امام بخاری نے کتاب لکھی ہے آمین بالجار پر، کتاب الثلاثی تراویح 8 تراویح پر، اور آؤ طلاق کا مسئلہ بھی سمجھ لو، طلاق کا مسئلہ بھی بیان کیے دیتا ہوں، بلکہ وہ باتیں بھی انشاءاللہ کروں گا جو مولوی کر کے نہیں گیا ادھر گزرا تک نہیں ہے۔ مناظرہ ہوا میرے ساتھ، مولوی صاحب کی دلیل سن لو، کہتا ہے مولوی صاحب تجھے آندے ہو تین نہیں 3 ایک کے، کتنی کہتے ہو بھائی طلاقیں اگر کوئی 3 دے رہے ایک مجلس میں تو کتنی ہوتی ہیں؟ اب میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے کہ تانوں کو مارے 3 ڈنڈے تے کی آکھو کہ کنے بجے نے کون کیوں نہیں ایک کھاندے؟ مناظرے میں مجھے کہا تم کہتے ہو ایک مجلس کی 3 ایک، اگر بات اسی طرح ہے میں 3 ڈنڈے تمہیں مارتا ہوں تم کہو مجھے ایک ہی لگا ہے، میں نے کہا مولوی صاحب سن لو جواب ہم سے بھی سنو، ہم ابن تیمیہ کے روحانی فرزند ہیں، تڑپا کر رکھ نہ دے تو نام نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر کیا لکھا ہے؟ لو طلق الفا وقعت الثلاث، اگر کوئی بندہ 1000 طلاقیں دے 3 ہوگی 997 نہیں ہوگی، میں کہ مولوی جی لا چھتر لڑا گنا پورے 1000 تے نال تانوں فتاوی عالمگیری دا فتوا پڑھاواں کہ 3 واقع ہونگیاں تے 997 تے تسی کپڑے چاڑ کے آکھو مینوں تے 3 بچے نے، مین تے 3 بچے، بندہ ہو ایک گولیاں مارو 3، قتل کتنے پڑیں گے 3 کے 1، صحابے بچے میں کمزور ہیں، ایک مقتول کو گولیاں 3 لگے، قتل کتنے پڑیں گے 3 کے 1، اور لوگوں اللہ ان کو سمجھ دے، مقابلہ اہل حدیثوں سے کرتے ہیں، کبھی عبارات میں توڑ موڑ کے مطلب و معنی کو بگاڑ کر آؤ عقیدوں کی کتابوں کو جمع کر لو، اپنے بھی عقیدے پیش کرو، ہم اپنے پیش کرتے ہیں، تم اپنے جنم دن کو پیش کرو، ہم اپنے جنم دن کو لے کے آتے ہیں، تم کہتے ہو فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، میری جماعت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میرے دین کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ 1856 میں احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا، 1800 پھر بولو 1800 احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش سے پہلے کوئی ایک کتاب نور من نور اللہ پر، کوئی ایک قادر و ناظر پر، کوئی ایک مختار کل پر، کوئی ایک کتاب نبی تو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی، کوئی ایک کتاب جس نے عید میلاد النبی پر، صرف ایک کتاب، کوئی ایک کتاب کل پر، کوئی 10ویں پر، کوئی 40ویں پر، کوئی برسی پر، کوئی مردے بخشانے پر، کوئی کلمہ شہادت پر،
کوئی مائی کا لال دکھا سکتا؟ جا میری منہج میرے مستق کے کسی عقیدے مسئلے پر انگلی رکھنا تیرا کام ہے، اور قرآن اور حدیث پیش کرنا پھر بولو۔ میں نے جو باتیں کی ہیں یاد رہیں گی؟ اختلاف ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب اختلاف ختم کرنے کے لیے میں نے جو آپشن پیش کیے ہیں، پہلا آپشن عقیدے کی کتابیں جمع کر لو، تم بھی اپنے عقیدے لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، جس کے عقیدے محدثین کے عقیدوں کے مطابق وہ پاس، اور جس کے عقیدے ان کے مطابق نہ ہوئے وہ فیل۔ دوسرا آپشن عیسائیوں کے عقیدے لے لو، ہمارے بھی لے لو، اپنے بھی لے لو، تمہارے 6 عقیدے عیسائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، جن کے عقیدے عیسائیوں سے ملتے ہو وہ فیل، جن کے عقیدے عیسائیوں سے ملتے نہ ہو وہ پاس۔ طریقت تمہاری نقش بندی، قادری، سور وردی، چشتی، بغیر وردی، بغیر وردی، یہ سارے سلسلے لے لو، اگر یہودیت سے ملتے ہو فیل، اگر ہمارا زہد و تقوی کا طریقہ یہودیت سے نہ ملتا ہو تو پاس۔ آؤ اپنے فری مسائل لے لو، رفع دین کرنے پر محدثین نے کتابیں لکھی، فاتحہ پڑھنے پر محدثین نے کتابیں لکھی، آمین اونچی کہنے پر باب لکھے، لوگوں تراویح پر کتاب قائم کیے، تمہارا مسلک محدثین نے مدون نہیں کیا۔ آؤ آخری بات، 100 گز رسا سرے سے گنج تے 100 گلاں دی اکو ہی گل، سانو کی آندے نجدی، سانو کی آندے نے انہوں کو جی فیصلہ کر لو، نجدی اسیا کہ تسی؟ اگر نجدی ہم نکلے 20 مساجد کاندرے حوالہ کی میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر نجدی تم نکل آؤ تو 30 مساجد ہماری۔ آؤ اختلاف ختم کرتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، یمن میں برکت دے، شام میں برکت دے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا عراق کے لیے دعا کرے، اور میں عراق سے کتنے اٹھا صحیح بخاری کو، امام بخاری نے باب قائم کیا، فتنہ مشرق سے اٹھے گا، مدینے کا مشرق، عراق کا وہ حصہ کوفہ جسے کہتے ہیں کویت کے ساتھ ملتا ہے، اٹھاؤ نقشہ، اور تمہارے مذہب کا کوئی بریلوی نقشہ لے کے آ جائے، مدینے کا مشرق کوفہ نکلے گا، عراق نکلے گا۔ پیغمبر نے مشرق سمت بھی متعین کی، اللہ کے نبی نے عراق کے لیے بددعا کی، اور جاؤ پھر عراق کوفہ کے بعد مدینے کا مشرق کیا بنے گا؟ پھر انڈیا پاکستان بنے گا، جہاں سے بریلی، جہاں سے قادیان، ملتان، یہ سارے ماڈل سارے کے سارے مدینے کے مشرق سے نکلے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ دیوبند والو، تم بھی فکر کر لو، دیوبند بھی مدینے کا مشرق ہی بنتا ہے۔ جاؤ نقشہ اٹھا کے لے آؤ، بشیر عزیزی صاحب یہیں پر صبح یہیں پر ملیں گے، بریلوی اور نقشہ بھی تمہارا، بندہ بھی تمہارا، منصف بھی تمہارا، حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں بخاری سے مشرق کی سمت والی، طبرانی جو ابن المکرم سے عراق والی، نقشہ پھیلا کر انگلی اٹھا اور مدینے کا مشرق اور سمت بنا کے دکھا کہ مدینے کے مشرق میں عراق بھی آئے گا، مدینے کے مشرق میں ملتان بھی آئے گا، مدینے کے مشرق میں قادیان بھی آئے گا، مدینے کے مشرق میں بریلی بھی آئے گا، اور مدینے کے مشرق میں دیوبند بھی۔ لِيَحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ یہ پلی پلائی بنی بنائی 20 مساجد پلے پلائے مولوی ماشاءاللہ سارے کے سارے دینے کو تیار ہیں۔ آؤ صرف تمہارے 10 بندے آ جائیں ہمارے پاس کہ عمر صدیق یہ باتیں بیان کر کے گیا ہے، سلف کی کتابیں جمع کریں گے، عقیدے تمہارے بھی پیش ہوں گے، ہمارے بھی پیش ہوں گے، عیسائیوں کے پاس جائیں گے، 6 عقیدے تمہارے چیک ہوں گے، نور من نور اللہ کا، حاضر و ناظر کا، مختار کل کا، علم غیب کا، عید میلاد النبی کا، نبی نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی۔ پھر آؤ تمہارا جو مسلک ہے وہ بھی چیک ہوگا۔ رفع دین نہ کرنے پر کسی محدث نے کتاب لکھی، سینے پر ہاتھ نہ باندھنے پر کتاب لکھی ہو، آہستہ آمین کا باب باندھا ہو،
آج تراویح کے رد میں کوئی کتاب لکھی ہو، آؤ پھر محدثین نے باب قائم کر کے بتایا کہ مدینے کا مشرق کوفہ ہے، عراق ہے، اسی پر ہمارے ساتھ فیصلہ کر لو تاکہ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ۔ میں نے جو پیش کیے دلائل ہے، زبان نرم ہے، گالیاں نہیں دی، بازاری زبان نہیں کسی، بلکہ نہیں ماری، ٹوکا نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث کی زبان ان سارے آلات سے بڑھ کر، ٹوکے سے بڑھ کر، برچی سے بڑھ کر، گولی سے بڑھ کر، توپ سے بڑھ کر، ایٹم بم سے بڑھ کر کام کرنے والی چیز اللہ کا قرآن اور نبی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، کوئی بندہ کھلو کے سوال کرے، کوئی پابندی نہیں، کوئی بریلوی انشاءاللہ محفوظ و مامون ہے، کوئی میری جماعت دا بندہ انہوں نہ روکے گا نہ ٹوکے گا کہ نے اٹھ کے منہ گالاں بھی کر دیا نہ کر لے، میں سنن واسطے تیار ہاں۔ اس پورے مجمع چ کوئی اندھی سنگلی بھی نہیں کھڑے کرے گا۔ کوئی بندہ ہے ہون کل پرسوں ترسوں جدوں مرضی کوئی پرچی پرچی نوٹ کے کھلو گے جنہیں کھلو، کوئی اہل حدیث جڑا اہل حدیث ہے کسے غیر اہل حدیث کو انگلی بھی نہیں لانی، اوے تو بھی نہیں کرنا، من کھول کے گالاں کڈے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے نال ہو۔ ہاں بھائی، وہ لوٹ کے کھلو گے جنہیں کھلو۔ کوئی بندہ ہاں بھائی، وہ کوئی ہے، کوئی بھائی، کوئی بزرگ ہوں بھائی یہ تو اٹھن کی اجازت ہے، کوئی اجازت ہے؟ قاری صاحب اجازت ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہفتے یہاں تاندلیاں والا میں برلب نہر ہمارے بھائیوں کا ایک پروگرام تھا عشاء کے بعد، اس میں کچھ ایسے علماء بھی آئے جنہوں نے اہل حدیث عوام پہ، علماء پہ تبرہ کیا، ان کو اپنی طعن و تشریح کا نشانہ بنایا، انہیں برا بھلا کہا، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ساری دنیا اس لیے ہمارے خلاف ہو گئی ہے کہ ہم ساری کائنات کے خداؤں کو چھوڑ کر ایک عرش والے کی خدائی کا پرچار کرتے ہیں، اس کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ لوگوں، سوچنے کی بات ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے، یہ ہمارے پرامن شہر کو یہ گماشتے کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ان پرامن فضاؤں کو کیوں مسموم بنانا چاہتے ہیں؟ اور ہمارے اس پرامن علاقے کو کیوں یہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے محسوس کیا اور ہمارے دلوں پہ زخم لگے، لیکن ہم نے کوئی ایسا اقدام نہ کیا جس سے ہمارے شہر میں خون خرابہ ہو، خانہ جنگی ہو، کسی کا دل زخمی ہو، کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ لیکن ہم نے کہا ہمیں بولنا بھی آتا ہے، سنانا بھی آتا ہے، حق کہنا بھی آتا ہے۔ یہ کچھ ان سے کہا تم نے، کچھ ان سے سنا تم نے، کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ کے فضل سے ہماری جماعت کے امیر قاری بشیر احمد عزیزی اور ہماری جماعت کے امیر حاجی معاذ احمد حافظہ اللہ، انہوں نے اس عوام کے جمع غفیر کو روکا
کہا بھئی تم اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو، ہم اس کا حل نکالیں گے، ہم اپنی فریاد کریں گے، ہم درخواست کریں گے تاکہ مزہ ماں مزہ، جو بیت گیا سو بیت گیا، وہ ماضی کا حصہ بن گیا، آئندہ سے یاد رکھو کوئی ایسی جسارت نہ کرے اور کوئی جرت نہ کرے۔ ہم سب نے اس بات کو محسوس کیا، اور عالم اسلام کے شاعر ابراہیم خادم، ان کے پوتے نے بھی اس المیے کو دل سے محسوس کیا۔ میری مراد سٹی امیر جمال فرازی صاحب ہیں، وہ اس کے بارے کیا کہنا چاہتے ہیں میں انہی کو دعوت دوں گا۔ تشریف لاتے ہیں سٹی امیر جناب جمال فرازی صاحب حافظہ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہو، تم نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ فقید المثال اجتماع جو کہ مرکز الفتح میں ایک گلدستہ کی شکل میں سجایا گیا، جس میں رنگا رنگ کے پھول اپنی اپنی خوشبو بکھیریں گے، اس عظیم الشان پروگرام کو سجانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی و تحصیل تانلیہ والا کے اکابرین و ذمہ داران وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل تانلیہ والا حاجی معاذ احمد صاحب، سینئر نائب امیر جناب قاری بشیر احمد عزیزی صاحب، جن کے زیر صدارت آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج اہلیان تاندلیہ والا اس انتظار میں ہے، آج سی آئی ڈی والے اس انتظار میں ہے، آج انتظامیہ اس انتظار میں ہے کہ مرکز الفتح میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے شہر تانلیہ والا کے غیور امن پسند باشندوں، غیرت مند نوجوانوں، آج کا اجتماع پھولوں کی بہار، محبتوں اور چاہتوں کا پیغام پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ یہاں ٹوکے ہیں، نہ بچے، نہ کلاڑے اور نہ ہی چھریاں، کیونکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنو اور تانلیہ والا کے نوجوانوں سنو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص لعنتی اور جہنمی ہے جو بندوق، چھریاں یا ٹوکے
یا دیگر اسلحہ اپنے مسلم بھائیوں کو اشارہ کرتا ہے، خواہ سامنے حقیقی بھائی ہو یا باپ ہو۔ معزز سامعین، آج کا اجتماع ہر قسم کے ٹوکے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج تانلے والا کی یہ نوجوان نسل بزرگ آپ کھڑے کر کے کہیں کیا اس کی مذمت کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، ہم نے اس مسلک، حق کا مسلک، اہل حدیث جس کا پیغام حق کا پیغام ہے، آج آپ دیکھیں گے کہ مرکز الفتح میں قرآن و حدیث کی موسلادھار بارش ہوگی انشاءاللہ۔ اس برہان رحمت کو سمیٹنے کے لیے اپنی جھولیاں پھیلا کر رکھیں اور توجہ سے قرہ حضرات کی تلاوتیں اور علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔